ذرا تصور کریں، ایک ایسی دیوار جو صدیوں سے ایک خوفناک قوم کو روکے ہوئے ہے، اور قرآن کہتا ہے وہ وقت قریب ہے جب یہ دیوار کمزور پڑ جائے گی۔ یہ کون ہے، کہاں بند ہیں اور کب نکلیں گے؟ یاجوج و ماجوج، وہ نام جسے سن کر دل میں ایک انجانا خوف جاگ اٹھتا ہے۔ آج ہم قرآن، صحیح احادیث اور معتبر اسلامی تاریخ کی روشنی میں ایک ایسا راز کھولنے جا رہے ہیں جس کا تعلق قیامت کی بڑی نشانیوں سے ہے۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی علامتی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے اور ایک حقیقی قوم۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یاجوج و ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان کا خروج دنیا کی ترتیب بدل دے گا۔ یہ موضوع صرف خوف کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے، کیونکہ جو بات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی وہ سچ ہے، چاہے انسان اسے سمجھ سکے یا نہیں۔ قرآن ہمیں ایک عظیم بادشاہ کا ذکر دیتا ہے، ذوالقرنین۔ اللہ نے اسے زمین میں اقتدار دیا، اسے وسائل دیے اور اسے انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق دی۔ ذوالقرنین نے طویل سفر کیے، وہ مغرب کی سمت بھی گیا اور مشرق کی سمت بھی۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستہ تھا۔ وہاں کے لوگ کمزور تھے، سادہ تھے اور سب سے بڑھ کر خوف زدہ تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیں؟ یہ الفاظ قرآن میں محفوظ ہیں۔ یہ کوئی عام ڈر نہیں تھا، یہ ایک مسلسل تباہی تھی۔ یاجوج اور ماجوج لوٹ مار کرتے تھے، فصلیں تباہ کرتے تھے، بستیوں کو رون دیتے تھے اور ان کے سامنے کوئی قوم کھڑی نہیں ہو پاتی تھی۔ ذوالقرنین نے جواب دیا، میرے رب نے مجھے جو طاقت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تم بس میری مدد کرو۔ یہاں ایک عجیب عظمت ہے، ایک حکمران جو رشوت نہیں لیتا، جو مال کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر قرآن ہمیں اس دیوار کی تعمیر کا منظر دکھاتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ لوہا لایا گیا، دو پہاڑوں کے درمیان چنا گیا، پھر اسے آگ سے گرم کیا گیا اور پھر فرمایا، اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس پر انڈیل دیا جائے۔ یہ دیوار کوئی عام دیوار نہیں تھی، یہ ایک مضبوط دھاتی رکاوٹ تھی، ایسی رکاوٹ جسے نہ کوئی چڑھ سکتا تھا نہ توڑ سکتا تھا۔ قرآن کہتا ہے یاجوج ماجوج نہ اسے پھلانگ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ پھر ذوالقرنین نے ایک ایسا جملہ کہا جو ہر دور کے انسان کو ہلا دیتا ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یعنی یہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ ایک مدت تک کے لیے ہے، اور پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کے حکم سے یہ رکاوٹ ٹوٹ جائے گی۔ اب سوال اٹھتا ہے، یاجوج و ماجوج کون ہے؟ قرآن انہیں انسانوں میں سے ایک قوم کے طور پر بیان کرتا ہے۔ احادیث میں بھی انہیں انسانوں کی نسل سے بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، جہنم کے لیے لوگوں کو نکالو۔ پوچھا جائے گا کتنے؟ اللہ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ صحابہ گھبرا گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تیزی سے پھیلیں گے، ان کا خروج دنیا کے نظم کو تہو بالا کر دے گا۔ لیکن اسلام ہمیں ان کے بارے میں قیاس آرائیوں سے روکتا ہے۔ ہم ان کی شناخت کے لیے افسانوں یا غیر معتبر کہانیوں پر نہیں چلتے، ہم صرف قرآن اور صحیح احادیث تک محدود رہتے ہیں۔
حدیث کے مطابق یاجوج و ماجوج اتنی کثرت سے ہوں گے کہ وہ ایک بڑی جھیل یا پانی کے ذخیرے کے پاس سے گزریں گے اور اسے پی جائیں گے۔ پھر بعد والے کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین پہاڑ پر محصور ہوں گے، خوراک کم ہو جائے گی، خوف بڑھ جائے گا اور دنیا بے بسی کی آخری حد تک پہنچ جائے گی۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جو ایمان کو زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین اللہ سے دعا کریں گے۔ یہ دعا کوئی رسمی دعا نہیں ہوگی، یہ زندگی اور موت کی دعا ہوگی، اور پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ حدیث کے مطابق اللہ یاجوج و ماجوج پر ایک چھوٹا سا کیڑا یا مرض بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں لگے گا، اور وہ سب ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک لمحہ پہلے زمین انسانوں سے بھری ہوئی تھی اور اگلے لمحے خاموشی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین نیچے اتریں گے، لیکن زمین لاشوں سے بھری ہوگی۔ بدبو اتنی شدید ہوگی کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہ دوبارہ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جو زمین کو دھو دے گی اور دنیا دوبارہ صاف ہو جائے گی۔ یہ سب صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان سمجھ جاتا ہے نجات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔